لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. آمين یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سراج علی حاجی حسن اور جملہ مرحومین کی روح کو اصالہ ثواب فرما دیں. عزیزان محترم اور برادران ایمانی، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ میں کسی اور کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے والدین اور اعزا و اقربا کے ساتھ نیکی اور احسان کرو. اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے صلہ رحم کی طرف خاص توجہ دلائی ہے، یعنی اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ جہاں اس آیت میں اللہ نے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے، اپنی عبادت کے ہم پلہ صلہ رحم کو بھی رکھا ہے کہ اپنے والدین اور اعزا و اقربا کے ساتھ صلہ رحم اور نیکی کرو. چونکہ جس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، لوگوں میں صلہ رحم کے نام سے بہرحال صابر بھائی نے بتایا کہ مرحوم بہت زیادہ صلہ رحم کرنے کے مالک تھے، اپنے اعزا و اقربا کا خیال رکھتے تھے، صلہ رحم کرنے والے تھے. لہٰذا میں نے سوچا کہ مجلس کا عنوان صلہ رحم رکھوں اور اسی سلسلے میں چند گفتگو بیان کر کے اور مصائب پڑھ کر اپنی اس چھوٹی سی تقریر کو ختم کر دوں گا. پروردگار عالم نے مسلمانوں کو جہاں بہت سارے معاشرتی اور سماجی حقوق کی پابندی کے لیے حکم دیا ہے، وہیں اللہ نے صلہ رحم کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی ہے. یعنی اپنے اعزا و اقربا کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے روابط رکھنا، حسن سلوک کرنا، اس چیز کی بہت زیادہ تاکید قرآن مجید میں بھی، جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں نے عرض کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے اعزا و اقربا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم کرو. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے، ایک عزادار کے لیے، ایک حقیقی محب اہل بیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صلہ رحم جیسی صفت کا مالک ہو. وہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتا رہے، ان سے اچھے تعلقات رکھے. اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرے، اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک اچھا اور پائندہ مضبوط معاشرہ نہیں بنتا جب تک اس کے اندر صلہ رحم نہ پایا جاتا ہو.
اور صلہ رحم کی اتنی اہمیت ہے، آیات میں روایات میں اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام صلہ رحم کے متعلق فرماتے ہیں، عجیب روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے وصیت کرتے ہیں کہ اوصی الشاہدہ من امتی والغائبہ منہم، امام فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے تمام موجودہ افراد اور جو غائب ہیں ان کو وصیت کرتا ہوں۔ کیا کہا امام نے؟ جو موجودہ ہیں، جو غائب ہیں۔ روایت کا آگے بڑھتی ہے جب تو عجیب جملہ ہے کہ وَمَن فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، اور وہ لوگوں کو میں وصیت کرتا ہوں کہ جو اپنے باپ کے صلب میں ہیں، اپنی ماؤں کے رحم میں ہیں۔ کب تک؟ امام نے فرمایا الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو، اپنی امت کو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان یصل الرحم، کہ وہ اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ صلہ رحم کریں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَانَتْ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ، امام فرماتے ہیں کہ چاہے وہ ان سے 1 سال کے سفر کی دوری پر ہی کیوں نہ ہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ، اس لیے کہ صلہ رحم دین کا ایک جز ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، آج معاشرے میں کتنی آسانی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے فلاں اعزاء و اقربا کے ساتھ، فلاں رشتہ دار کے ساتھ کیسے صلہ رحم کریں، وہ تو بڑی دور رہتے ہیں، دوسری سٹی میں رہتے ہیں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، صلہ رحم صرف اور صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسان خود اس کے گھر جائے، اس کے گھر جا کر احوال پرسی کرے، نہیں، صلہ رحم اس کا نام نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلوا ارحامکم فی الدنیا ولو بالسلام۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ صلہ رحم کرو، چاہے ایک سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان سلام اور خیریت کے ذریعے سے بھی اپنے اعزاء و اقربا سے صلہ رحم کر سکتا ہے۔ امام محمد باقر نے فرمایا کہ چاہے 1 سال کے سفر کی دوری پر ہی کیوں نہ ہو، تو یہ کیسے محقق ہو؟ میرے عزیزو، پرانے زمانے میں لوگ خط لکھ کر خیریت معلوم کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو واٹس ایپ ہے، موبائل ہے، آپ موبائل کے ذریعے سے ایک فون کال کر کے، ایک میسج کر کے سلام اور خیریت کے ذریعے سے اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ صلہ رحم کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ آپ سے دور ہوں، ورنہ اعلیٰ قسم یہ ہے کہ آپ ان کے گھر جائیں اور آئیں اور صلہ رحم کریں، یہ صلہ رحم کی اعلیٰ قسم ہے۔ اور میرے عزیزوں، صلہ رحم پر کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے؟ اس لیے کہ صلہ رحم کے بہت سے دنیاوی فائدے ہیں۔ ہم دنیاوی فائدے ہیں، ہم اخروی فائدے ہیں۔ دنیاوی فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ صلہ رحم کا یہ ہے کہ پروردگار عالم صلہ رحم کرنے والے کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو صلہ رحم انجام دیتا ہے اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ، پروردگار عالم اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ جس میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی عمر 3 سال باقی ہو اور وہ صلہ رحم انجام دیتا ہے، تو امام کی حدیث کا جملہ ہے کہ فَيَسِيرُهَا اللَّهُ 30 سَنَةً، کہ اللہ ایسے شخص کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی صلہ رحم انسان کی عمر میں برکت کا باعث ہے، اضافے کا باعث ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں تاریخ میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ائمہ کے زمانے میں یہ چیزیں رونما نہیں ہوئیں، نہیں، بلکہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام شعیب ہے۔ میرے عزیزو، امام فرماتے ہیں شعیب سے کہ کل تم فلاں یعقوب نام کے شخص سے ملاقات کرو گے، اور جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم اسے میرے پاس لے کر آنا۔ شعیب
اگلے دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص آ کر پوچھتا ہے آپ شعیب ہیں؟ کہا میں شعیب ہوں۔ آپ کون؟ کہا میں یعقوب ہوں۔ شعیب کہتے ہیں، امام کا صحابی ہے نا، کہتے ہیں کہ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ انہوں نے بیان کیا۔ یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے کل خواب میں دیکھا، مجھے کسی نے بتایا خواب میں کہ کل آپ شعیب سے ملاقات کریے گا، لہٰذا صبح اٹھ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، آپ کا نام بتایا تو لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، میں سمجھ گیا آپ ہی شعیب ہیں۔ شعیب اس یعقوب نامی شخص کو لے کر امام موسی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، کیونکہ امام نے کہا تھا کہ جب اس سے ملنا تو میرے گھر کی طرف رہنمائی کرنا۔ جیسے ہی یعقوب نامی شخص امام کی خدمت میں آتا ہے، سلام کرتا ہے، امام جواب سلام دیتے ہیں اور امام ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے یعقوب، کل مکے میں داخل ہوتے وقت تمہارے بھائی سے تمہارا جھگڑا ہو گیا تھا اور تم دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں۔ اے یعقوب، میرا دین، میرے آباء و اجداد کا دین اسلام قطعی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے کبھی تمہیں اس امر پہ، اس چیز کا امر نہیں کیا کہ تم آپس میں جھگڑا کرو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہو۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اے یعقوب، قریب ہے کہ پروردگار عالم موت کے ذریعے سے تم دونوں بھائیوں میں جدائی ڈال دے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یعقوب اس بات کو سنتے ہیں، کہتے ہیں فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری موت کب آئے گی؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ یعقوب، تیری موت ان قریب تھی، تیری موت آنے والی تھی، لیکن چونکہ تو نے فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر اپنے ایک رشتہ دار سے صلہ رحم انجام دیا تھا، صلہ رحم کرتا ہے تو، اس لیے اللہ نے تیری عمر میں 20 سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، دیکھا آپ نے، جو انسان صلہ رحم کرتا ہے پروردگار عالم اس کے عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن شاید آپ اس روایت کے ایک جملے پر متوجہ نہیں ہوئے کہ جس میں امام نے یہ کہا تھا کہ یعقوب، جلد ہی موت تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان جدائی ڈال دے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو صلہ رحم کے مقابلے میں اللہ نے اس کی عمر 20 سال بڑھا دی، لیکن جو قطع رحم کرتا ہے پروردگار عالم اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اس کی عمر کوتا ہو جاتی ہے۔ شعیب کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ختم ہو گیا، اگلے سال جب میں حج کے لیے دوبارہ آیا اور یعقوب سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا تمہارے بھائی کی کیا حال ہے؟ تو یعقوب کہتے ہیں کہ اے شعیب، اسی سفر میں خانہ کعبہ سے لوٹتے وقت میرے بھائی کا راستے میں انتقال ہو گیا اور اسے وطن جانا نصیب نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، جہاں صلہ رحم سے انسان کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں قطع رحم سے، عزو اقربا سے دوری کرنے میں، قطع رحم کرنے سے انسان کی موت ناگہانی ہوتی ہے، موت جلدی آ جاتی ہے۔ اس کا دوسری جگہ جب ہم امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت دیکھتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے قطع رحم کرنے والا انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، آنے کے بعد امام کی خدمت میں اپنے عز و اقربا کی شکایت کرتا ہے، اپنے چچا کے بیٹوں کی شکایت کرتا ہے کہ فرزند رسول، ہمارے چچا کے بیٹوں نے ہم پر زندگی حرام کر دی ہے اور ہمیں صرف ایک کمرے میں ہماری زندگی قید کر کے رکھ دی ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم صبر کرو، بہت ہی جلد تمہارے اچھے دن آ جائیں گے، تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ روایت کہتی ہے سن 131 ہجری میں ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ ایک وبا پھیلی اور اس وبا کی لپیٹ میں آ کر اس کا تمام خاندان ہلاک ہو گیا۔ جو لوگ اس پر ظلم و ستم کرتے تھے، جو اس کے رشتہ دار نے اسے قطع رحم کر لیا تھا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ شخص، یہ صحابی امام کی خدمت میں آتا ہے، سارا ماجرا بیان کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ان رشتہ داروں کی موت کیوں ہوئی؟ اس نے کہا فرزند رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اولاد بہتر جانتی ہے۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے تم سے قطع رحم کر لیا تھا اس لیے وہ اس وبا کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا قطع رحم کرنے والا کس طرح سے ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی عمر کوتا ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں ایک منحوس وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کے نام سے۔ پروردگار عالم تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا کو جلد از جلد نیست و نابود کرے۔ میرے عزیزو، اس وبا کے دور میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قطع رحم کرنے کی وجہ سے یہ وبا ہمیں اپنی مصیبتوں میں لپیٹ لے۔ نہیں، ہمیں صلہ رحم انجام دینا ہے۔ انسان کو ایک حقیقی محب اہل بیت کو اہل بیت کے کردار پہ، اہل بیت کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے اعزاء و اقربا سے صلہ رحم انجام دینا ہے، اس لیے کہ صلہ رحم کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے، اس کے خاندان میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے اور بہشت میں اس کے لیے بلند مقام عطا کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں روایت کی لفظ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو صلہ رحم کی منزل پر پہنچانا ہے، اپنے اعزاء و اقربا سے حسن خلق رکھنا ہے۔ انسان چاہے جتنی عبادت کر لے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنے حج بجا لائے، اگر صلہ رحم نہیں ہے تو اسے عذاب الہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، بہت بڑی بات کہنے والا ہوں، اگر انسان جتنی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے دے، خمس دے دے، اگر گھر والوں سے حسن سلوک نہیں ہے، صلہ رحم نہیں ہے، تو اگر آخری نبی رحمت للعالمین بھی اس کی نماز جنازہ پڑھا دے تو اسے عذاب الہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ سعد ابن معاذ جو نبی کا، پیغمبر کا مشہور صحابی ہے، مجاہد اسلام ہے، توجہ کیجئے گا، جب سعد کی خبر رحلت پیغمبر کو ملی تو اپنے صحاب کو لے کر سعد ابن معاذ کے گھر آ گئے۔ غسل و کفن ہوا، جب جنازہ نکلا تو لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام ننگے پیر اور بغیر عبا کے سعد ابن معاذ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ کبھی داہنے جنازے کو داہنے طرف سے کاندھا دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے کاندھا دیتے ہیں، اور جب قبرستان میں قبر کے پاس میت پہنچی تو پیغمبر نے خود سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ ہو گئی، قبر میں اتارنے کا مرحلہ آیا تو پیغمبر خود قبر میں اترے اور سعد ابن معاذ کو قبر میں اتارا۔ یہ تمام منظر سعد ابن معاذ کی ماں دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے، یا سعد حنین لک الجنہ، اے سعد تم کو جنت مبارک ہو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سعد کی ماں نے یہ جملہ کہا، پیغمبر اسلام نے کہا، اے سعد کی ماں، اس وقت سعد پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبی نماز پڑھا رہا ہے، پھر بھی فشار قبر ہو رہا ہے۔ نبی واپس آ گئے، اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج تک آپ نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، کسی کی لحد میں نہیں اترے، اور آپ کسی کے جنازے میں پا برہنہ نہیں گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ پا برہنہ رہتا؟ ارے سعد کے جنازے میں فرشتے پا برہنہ چل رہے تھے، فرشتے موجود تھے۔ جبریل کبھی مجھے سعد کے جنازے کے دائیں جانب لے جا رہے تھے، کبھی بائیں جانب لے کر جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، جب سعد کے جنازے میں فرشتے بھی تھے، آپ نے جنازے کو کاندھا دیا، نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، قبر میں سعد ابن معاذ کو آپ نے اتارا، یا رسول اللہ پھر سعد ابن معاذ پر فشار قبر کیوں ہو رہا تھا؟ عجیب جملہ ہے تاریخ کا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں رکھتا تھا۔
اللہ اکبر. اپنے گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا. آپ نے دیکھا اگر انسان چاہے جتنا بڑا مجاہد اسلام ہو، پیغمبر اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، پیغمبر اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کر لیں، اگر حسن خلق نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ، اگر صلہ رحم نہیں ہے تو عذاب الہی سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. میرے عزیزوں، لہٰذا ہمیں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، جہاں ہم خمس دیتے ہیں، جہاں حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تمام عبادت الہیہ کو انجام دیتے ہیں، وہیں ہمیں صلہ رحم کو انجام دینا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے صلہ رحم کرنا. اور میرے عزیزوں، صلہ رحم ملاقات کے ذریعے سے بھی ہے. کبھی جان کی ضرورت ہو، جان کے ذریعے سے صلہ رحم انجام دیا جاتا ہے، مال کی ضرورت ہو، مال کے ذریعے سے صلہ رحم انجام دیا جاتا ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس اگر مال و دولت ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اگر کوئی ہمارے اعز و اقربا میں غریب ہے تو ہم اس انتظار میں رہیں کہ جب وہ ہم سے مانگے تب ہم اس کی مدد کریں. نہیں، اہل بیت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے. اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا ہے. اہل بیت کا کردار یہ ہے کہ اگر کوئی محتاج ہے اور اہل بیت کی نظر میں وہ ہے تو اہل بیت بغیر مانگے اسے عطا کیا کرتے ہیں. تاریخ میں مثالیں موجود ہیں کہ مولا کائنات نے ایک شخص کے گھر 5 اونٹوں پر خرمے رکھوا کر بھیجے. 5 اونٹوں پر مولا کائنات نے ایک شخص کے گھر خرمے بھیجے. ایک شخص کہتا ہے، یا علی، اس نے تو آپ سے سوال نہیں کیا اور آپ اس کو عطا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اللہ تجھ جیسے انسان کو پیدا نہ کرے. ارے اگر میں اس کے مانگنے کے بعد اسے عطا کرتا تو یہ اس کی اس عزت اور آبرو کی قیمت ہوتی جو اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر ختم کر دی ہے. اللہ اکبر. اہل بیت کا وتیرہ کیا ہے؟ اہل بیت کا کردار کیا ہے؟ سیرت کیا ہے کہ کسی کو ہاتھ پھیلانے سے پہلے، مانگنے سے پہلے اسے عطا کرتے تھے، صلہ رحم کرتے تھے اس طریقے سے. ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ یا علی، ٹھیک ہے، آپ کو اگر عطا کرنا تھا تو آپ 1 اونٹ پر خرمے رکھ کر بھیج دیتے، یہ 5 اونٹوں پر خرمے رکھ کر آپ نے کیوں بھیجے؟ ایک مرتبہ مولا پھر فرماتے ہیں کہ میں سخاوت کی بات کرتا ہوں اور تو بخل اور کنجوسی کی بات کرتا ہے. مولا کائنات یہاں پر ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں اور وہ ہمارے اور آپ سب کے لیے قابل غور ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے برادر مومن کی مدد نہیں کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات نے استدلال بھی پیش کیا کہ کس طریقے سے جھوٹا ہے. امام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی مدد نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے. امام نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ انسان روزانہ یا کبھی نہ کبھی اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ پروردگار تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، یعنی اسے جنت میں داخل کر دے. مولا کائنات اس حدیث کو، اس جملے کو فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو 2 درہم دینے پر راضی نہ ہو وہ اسے جنت دینے کی دعا کیوں کرے گا؟ لہٰذا امام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے برادر مومن کی مدد نہیں کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم اسے جنت میں داخل کر دے. ارے آپ 2 درہم سے اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو آپ جنت کے لیے اس کے کیسے دعا کریں گے؟ یقیناً مولا کائنات کا یہ قول اپنی جگہ پر ہم لوگوں کے لیے درس ہے، عبرت ہے کہ انسان اپنے اعز و اقربا کے ساتھ جانی طور پہ، مالی طور پہ، جس طریقے سے بھی ہو اس کی مدد کرے، صلہ رحم کرے. کیونکہ مرحوم صلہ رحم کرنے والے تھے جیسا کہ صابر بھائی نے بتایا. اس لیے میں نے صلہ رحم کے موضوع پر، ٹاپک پر کچھ باتیں عرض کی. یقیناً یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے اور وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں اسے اور بیان کرتا. بس آخری بات اور ربط مصائب دے کر مجلس کو تمام کر دوں گا. صلہ رحم کی اہمیت آپ جانتے ہیں کتنی ہے. جناب موسیٰ سے
پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ تمہاری قوم میں قحط آنے والا ہے، جاؤ اپنی قوم کو اطلاع کر دو، تمہاری قوم قحط سے دوچار ہونے والی ہے۔ جناب موسیٰ آئے اور انہوں نے اپنی قوم میں کہا کہ تم پر قحط نازل ہونے والا ہے، قحط آنے والا ہے، بہت سخت وقت آنے والا ہے۔ تو جناب موسیٰ کی قوم والوں نے ایک کام کیا تھا، اپنے گھروں کی دیواروں میں انہوں نے ہول کر دیے تھے، چھید کر دیے تھے کہ جب قحطی کا زمانہ آئے تو اپنے ہمسائے کی خبر گیری کر سکیں، ایک دوسرے کی حال احوال پرسی کر سکیں۔ یہ عمل انہوں نے انجام دیا۔ اب زمانہ گزرتا گیا لیکن قحط کا کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کوہ طور پر آئے، کہا بار الہ تو نے تو کہا تھا کہ قحط آنے والا ہے لیکن قحط تو نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے آواز دی، اے موسیٰ، ارے جب تمہاری قوم والوں نے ایک دوسرے پر رحم کیا، اس خوف سے کہ قحط آ جائے گا تو اپنے گھروں میں سوراخ کر دیا کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کر سکیں۔ اے موسیٰ، ارے جب وہ بندے ہو کر ایک دوسرے پر اتنا رحم کرتے ہیں تو کیا میں خدا ہو کر ان پر رحم نہیں کر سکتا؟ اس لیے میں نے قحط جیسی بلا سے ان کو نجات عطا کر دیا۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، جب انسان کے اندر رحم آ جاتا ہے، صلہ رحم آ جاتا ہے تو پروردگار عالم بڑی سے بڑی مصیبت اور بلا کو بھی انسان سے ٹال دیتا ہے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا۔ ایام اذا قریب آنے والے ہیں، چند دنوں بعد فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو جائے گا۔ چاہنے والے عزاداروں اور محبوں کے دل غمزدہ ہو جائیں گے۔ یقیناً ابھی سے ہر انسان کا دل بھاری ہو گیا ہے کہ ہاں ایام عزا آنے والا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں عزا خانے سجانے شروع کر دیے ہیں۔ ہر عزادار کا دل بے چین ہے کہ اب حسین کربلا پہنچنے والے ہیں۔ اے میرے عزیزو، حسین کا قافلہ 28 رجب کو مدینے سے کربلا کے لیے نکلا تھا اور 2 محرم کو یہ کاروان زمین کربلا پہ وارد ہوا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، وہ حسین کہ جو مدینے میں جس کے نانا کا روضہ ہے، جس کی ماں فاطمہ زہرا کی قبر مدینے میں ہے، کہ جس کے بھیا حسن کی قبر مدینے میں ہے، ارے اس حسین کے لیے مدینے کا چھوڑنا بڑا مشکل کام تھا۔ یقیناً میرے عزیزو، حسین کے لیے یہ بہت سخت مرحلہ تھا کہ نانا کی قبر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اماں کی قبر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بھیا حسن سے رخصت ہو رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب 28 رجب کی شب آئی تو ایک مرتبہ حسین ابن علی اپنے نانا کی قبر پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، نانا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بس آئے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ اے نانا، ارے آپ کی امت نے آپ کے حسین کو مدینے میں رہنے نہ دیا۔ اے نانا، آپ کے دین کی بقا کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ قبر رسول سے رخصت ہوئے حسین بھیا حسن کی قبر پہ آئے۔ اے بھیا حسن، آپ کا بھائی، آپ کی قبر کا مجاور حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ بھیا کی قبر سے بھی رخصت ہو گئے، ماں کی قبر پہ آئے، ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ آئے۔ لیکن روایت نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب حسین اپنے نانا کی قبر پہ جا رہے تھے تو اپنے قدموں سے چل کر جا رہے تھے، بھیا حسن کی قبر پہ آئے تو خرامہ خرامہ قدموں پہ چل کر آئے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب حسین ابن علی اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ پہنچے، جب ماں کی قبر پر آنا چاہتے ہیں تو ارے جس طریقے سے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے، حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اپنی ماں فاطمہ کی قبر پہ آئے، آنے کے بعد قبر پہ گرا دیا۔ اے اماں، ارے آپ نے جسے چکیاں پیس کر پالا تھا وہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔
اے اماں ارے دعا کیجئے گا کہ جب میں کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹوں، اے اماں حسین کے قدموں میں لغزش نہ آئے، اے اماں جب علی اکبر کے سینے سے برچی کی انی نکالوں، اے اماں حسین کو حوصلہ دیجئے گا، اے اماں ارے جب میرے ہاتھوں پہ میرے 6 مہینے کا بچہ اس کے گلے میں تیر ہو، اے اماں اپنے حسین کو حوصلہ دیجئے گا، اے اماں جب میں عباس کے کٹے بازوؤں کو اٹھاؤں، اے اماں حسین کے قدموں میں لغزش نہ آئے۔ ارے ایک مرتبہ حسین قبر سیدہ پہ گریہ کرتے جاتے ہیں، قبر سیدہ لرزی، آواز آئی اے میرے لال حسین، ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ تو مدینہ چھوڑے گا، تیری ماں مدینے میں رہے، اے میرے لال ارے جیسے ہی تو مدینہ چھوڑے گا تیری ماں مدینہ چھوڑے گی، تو مکے پہنچے گا، فاطمہ مکے پہنچ جائے گی، تو کربلا پہنچے گا، تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی، اے میرے عزیزوں ارے یہی تو وجہ ہے کہ جب 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا، خیمے نصب ہو گئے، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ کو بلایا، اے اماں فضہ ارے یہاں آؤ، فضہ قریب آئی، اے شہزادی کیا ہو گیا؟ کہا اے اماں فضہ ارے میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ، یہ جگہ مجھے صحیح معلوم نہیں دیتی، ارے یہ بیابان عجیب ہے، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فضہ دوڑی، حسین کو بلایا، اے بیٹے شہزادی، اے بہن زینب ارے کیا ہو گیا؟ زینب کہتی ہیں بھیا ارے یہ جگہ مجھے صحیح معلوم نہیں دیتی، ارے جب سے یہ خیمہ نصب ہوا ہے نا، پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، یا ولدی یا ولدی، اے میرے لال کہہ کے روتی جاتی ہے، اے بھیا مجھے یہ جگہ صحیح نہیں لگتی۔ حسین نے زینب کو گلے سے لگایا، اے بہن زینب ارے تم نے نہ پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو اپنے لال کا ماتم کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں فاطمہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ارے جب حسین پشتے فرس پہ جھوم رہے تھے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلواریں مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، اور جب حسین پشتے فرس سے پشتے زین سے جب فرش پہ تشریف لائے، فاطمہ نے دامن پھیلا دیا، آجا میرے لال حسین، ماں منتظر ہے۔ شمر کا خنجر حسین کے گلے پہ چلتا رہا، فاطمہ تڑپتی رہی، اے شمر ارے میں نے اسے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سراج علی حسن حاجی اور